کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ویکلی کوئز اس طرح کی قسط نمبر 37 پڑھوں گی جسے رایا چوہان نے لکھا ہے۔ چلیں اب بنا وقت ضائع کیے اس قسط کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کھائیں گی؟ وہ سامنے بیٹھے شہر سے پوچھنے لگی۔ نہیں، میں فاسٹ فوڈ نہیں کھاتا۔ کیوں سر؟ مجھے پسند نہیں ماہی، لیکن آج کھا لیں میرے لیے۔ وہ فوراً سے بولتی اپنے برگر کا آدھا حصہ اور فرائز اس کے سامنے موجود پلیٹ پر رکھنے لگی۔ زیان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اچانک وہ دن یاد ہے جب باہر پھول اور ہاتھ اٹھانے آتی تھی۔ اسے وہ معصوم لگی تھی، سمجھدار تو وہ بالکل ہی نہیں تھی۔ آسانی سے کسی بھی مرد کے پیار میں بہک سکتی تھی اگر کوئی اسے بہکانا چاہے تب۔ اگر وہ کسی سے نفرت کرے تو دل کے کسی کونے میں کوئی ایسا جذبات بھی رکھ لیتی ہے جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ ماہی زیان کی نظریں خود کے اوپر دیکھتے ہوئی بولی۔ اسے ان نظروں سے الجھن نہیں ہوئی تھی، ورنہ اسے دنیا کی ہر نظر سے الجھن تھی۔ میرا کوئی بہن یا بھائی نہیں ہے۔ وہ پاس پڑا پانی کے گلاس سے ایک گھونٹ لیتے ہوئے کہنے لگا۔ اوہ، مطلب آپ ایک ہی بیٹے ہیں اپنے ماں باپ کے۔ اسے جان کر حیرت ہوئی تھی کہ وہ اکیلا ہے۔ میرے ماں باپ بھی نہیں ہیں۔ ماہی نے یہ فقرہ سنا تو فوراً زیان حیدر کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے حلق میں کچھ پھنس چکا تھا۔ وہ یتیم تھا کیا؟ لیکن اس دن جو فنکشن میں آپ کے بابا، وہ میرے بابا نہیں ہیں، وہ میرے خالو ہیں۔ میرے پیرنٹس کی ڈیتھ جب میں 9 سال کا تھا تب ہو گئی تھی ماہی۔ میرے بابا کینسر پیشنٹ تھے اور ماما کی ڈیتھ ہارٹ اٹیک سے ہوئی۔ میرے فادر کا صدمہ میری مدر برداشت نہیں کر سکی۔ زیان نے فوراً ماہی کی بات کاٹتے اسے اپنا ماضی سنا ڈالا۔ ماہی غور سے اس چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے سے لگتا ہی نہیں تھا کہ اس نے یہ سب برداشت کیا ہوگا۔ آئی ایم سو سوری، میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ شرمندہ ہوتی بولی۔ کوئی بات نہیں، کچھ لوگ آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتے مگر وہ خود کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں۔ انہیں دوسروں کو ہرٹ کر کے ہی سکون ملتا ہے۔ زیان حیدر کی بات نے اسے اور شرمندہ کر دیا تھا۔ وہ کوئی طنز تھا۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ پڑھتی ہیں؟ وہ اپنی باتوں سے نکل کر اس کے اوپر آ گیا۔ جی، کالج کمپلیٹ ہو گیا ہے، اب یونیورسٹی جانا چاہتی ہوں، باقی جو اللہ کا منظور۔ وہ سامنے فون پر ٹائم دیکھتے ہوئے اس سے کہنے لگی۔ زیان حیدر اس کے منہ سے یونیورسٹی لفظ سن کر حیران ہوئے تھے، لیکن اس کا فیصلہ تو کچھ اور ہو چکا تھا جو اس نے اس کی ماں کے ساتھ مل کر کیا تھا۔ مطلب اس نے شادی کے بارے میں نہیں سوچا کچھ کیا؟ ویسے تو میری ماما شادی کا کہہ رہی ہیں مگر شادی کبھی کرنا نہیں چاہتی۔ اس نے یہ بات اس لیے کہی کہ زیان حیدر کی امید پہلے ہی ٹوٹ جائے۔ کبھی نہیں کرنا چاہتی مطلب کہ اس نے زیان حیدر کو دیکھا تو اپنے لفظوں پر پچھتاوا ہوا۔ وہ قید ہو رہی تھی اس سے۔ کیوں؟ اس نے ایک دم سے اپنی نظریں جھکا لیں۔ میرے بابا نے 2 شادیاں کی تھیں۔ میری ماما ان کی پہلی بیوی تھی اور میں ان کی پہلی اولاد۔ پہلی بیٹی مطلب بدقسمت بیٹی۔ میری ماما کی پھر کبھی اولاد نہیں ہوئی تو میرے بابا نے بیٹی کی خواہش میں کسی گاؤں میں ایک عورت سے شادی کر لی۔ میرے بابا کو میرے باپ نے اپنے انتقال سے پہلے طلاق بھی دے دی تھی، میری آنکھوں کے سامنے۔ میرے بابا کی دوسری بیوی میں سے بھی ایک بیٹی تھی۔ میری ماما کو طلاق دینے کے بعد وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ دوسرے گاؤں رہنے لگے۔ میرے بابا نشہ کرتے تھے۔ نشہ زیادہ کرنے کی وجہ سے وہ بیمار رہنے لگے اور ایک دن چل بس ان کا جنازہ بھی کب ہوا تھا مجھے نہیں پتا، کیونکہ انتقال کے کافی دن بعد یہ خبر ہم تک پہنچی تھی۔ وہ ایک دم سے ہچکچا اٹھی۔ زیان حیدر نے اسے دیکھا۔ اسے وہ بچی نہیں لگی تھی 18 سال کی۔ اسے وہ ایک ایسی لڑکی لگی تھی جو چیزوں اور خود کو سنبھالتے سنبھالتے کہیں بکھر گئی تھی شاید۔ یہ ڈر ہے کہ کل کو شوہر بالکل ایسے کرے گا۔ مرد کبھی بھی ایک عورت کا نہیں ہوتا، اس کی کبھی ایک پسند نہیں ہوتی۔ وہ کبھی ایک عورت کا انتظار پوری زندگی بیٹھ کر نہیں کر سکتا۔ لیکن ماہی خاندانی مرد، نسلی مرد کبھی بھی اپنی پسندیدہ عورت اور بیوی کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتا۔ جھوٹ ہے یہ سب باتیں۔ کل کو میں شادی کروں اور اگر میری کوئی بیٹی ہو، میرا شوہر جو ہوگا وہ بیٹی کی خواہش کے پیچھے بھاگے گا۔ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بیٹوں کی ہوتی ہے، لیکن انہی بیٹوں کے لیے انہیں کسی کی بیٹیاں چاہیے ہوتی ہیں، بیوی کے روپ میں۔ وہ اپنا ایک نظریہ رکھ رہی تھی زیان حیدر کے سامنے۔ یہ قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ جسے چاہے بیٹا دے، جسے چاہے بیٹی۔ نہیں، لیکن دنیا میں لوگ قدرت کے فیصلوں کو نہیں مانتے، ان کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ وہ صرف نماز پڑھ کر یہ مان بیٹھتے ہیں کہ قدرت راضی ہوگی ان کی نمازوں سے، ان فیصلوں پہ۔ وہ قدرت سے وہ کبھی راضی نہیں ہوتے۔ وہ بھی تو لوگ ہیں ماہی، جن کے ساتھ بیٹیاں ہوتی ہیں۔ ان کی گفتگو چل پڑی تھی۔ زیان حیدر کو اسے جانے کا موقع ملا تھا۔ 7 بیٹیاں ایسے ہی نہیں پیدا کی جاتی، ان میں بھی بیٹوں کی خواہش ہوتی ہے۔ وہ ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ وہاں بیٹھے زیان حیدر کو یہ نہیں تھا پتا کہ وہ ایسی سوچ رکھتی ہے۔ لوگ اور قدرت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ قدرت رحم کھا لیتی ہے جبکہ لوگ بے رحم۔ قدرت معاف کر دیتی ہے لیکن لوگ نہیں۔ قدرت زخم نہیں دیتی مگر لوگ دیتے ہیں۔ لیکن میرا ماننا ہے ماہی۔ وہ رک گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولیں اب۔ اچھا مرد جو ہوتا ہے اسے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، لیکن معاشرہ
معاشرے کی بات معاشرے کا مسئلہ ہے، لیکن جو مرد عورت سے محبت کر لے، اسے اپنا لے بغیر کوئی پرواہ کیے، وہ مرد اچھا ہے، خاندانی ہے، نسلی ہے۔ اس کی محبت تو اتنی ہونی چاہیے اس عورت کے لیے کہ وہ عورت اسے 7 بیٹیاں بھی دے تو وہ 7 بیٹیوں کو شہزادیوں کی طرح رکھے، یہ سوچ کر کہ اسے اولاد دینے والی اس کی محبت ہے، اس کی چاہت ہے، اس کی محبت میں دیا تحفہ، اسے قدرت کی رضامندی سے قبول۔ مرد محبت نہیں کرتا، وہ اپنے لہجے میں غصہ لا چکی تھی۔ کرتا ہے، جو کرتا ہے وہ کرتا ہے، اپناتا ہے، لڑتا ہے، انتظار کرتا ہے، اس کی جگہ کسی کو نہیں دیتا۔ وہ ایک ایک لفظ دبا کر اسے کہنے لگے، لگتا آپ کے دل میں کوئی ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں؟ وہ سوال کرتی زیان حیدر کو دیکھنے لگی جو اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر یہی سوال میں آپ سے کروں مس ماہی تو؟ زیان حیدر کا سوال ماہی کے قدموں سے زمین نکال گیا تھا۔ اس نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں۔ لگتا نہیں آپ کو کبھی کسی سے محبت ہوئی ہو، لیکن میں اتنا بھی جانتا ہوں، جس دن آپ کو کسی سے محبت ہوئی، اس دن آپ اس شخص کو روگی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑو گی، لیکن وہ دوسرا شخص آپ کے لیے آڑی حد پار کر دے گا، کیونکہ آپ وہ ہیں جسے اپنا استعمال اچھے سے کروانا آتا ہے۔ ماہی کی آنکھیں سیاہ کالی آنکھوں سے ایک دم سے جا ملی۔ ماہی ان آنکھوں کو قید کرنے لگی دل کے کونے میں۔ زندگی کے کسی پل میں ہر چیز میں مرد ہی غلط نہیں ہوتا، عورت بھی غلط ہوتی ہے۔ مس ماہی، آپ نے بھی تو غلطی کی ہوگی زندگی میں کوئی۔ زیان حیدر سے آئینہ دکھا رہا تھا اس چیز کا جو وہ گھر سے باہر کرتی تھی۔ واقعی ہر چیز میں مرد غلط نہیں ہوتا، عورت بھی ہوتی ہے سر۔ اس کی آنکھیں رونے والی تھیں۔ زیان حیدر نے اس کی آواز کو سنا تو لگا وہ غلط کر بیٹھے اس کے ساتھ۔ خیر ماہی، پلیز وہم نہ کیا کریں زیادہ، یہ مت سوچیں کہ آگے کیا ہونا ہے۔ آگے جو ہونا ہے اسے آپ روک تو نہیں سکتی، مگر آپ اس وقت کو اچھے طریقے سے ہینڈل تو کر سکتی ہیں۔ وہ کہتے خاموشی سے کھانے میں لگ گئے۔ ماہی نے انہیں دیکھا، وہ یقیناً بحث نہیں چاہتے تھے۔ وہ سب لوگ وہاں ڈھولکی بجا رہے تھے اور مراد خاموشی سے صرف شور شرابہ سن رہا تھا۔ اسے یہاں بے فضول رکھا گیا تھا، اس کا کوئی کام نہیں تھا، مگر دادا بٹھا کر جا چکے تھے۔ ہلنا منع تھا، اسے کوئی بھی کام کرنے نہیں دے رہا تھا، جیسے وہ کوئی دلہن ہو۔ اس کا کام صرف سونا، کھانا، پینا اور بیٹھنا رہ چکا تھا۔ وہاں سب گھر کے مرد کاموں میں مصروف تھے، یہاں تھا کہ دلہا بھی، اور ایک وہ تھا جو فارغ تھا۔ اس وقار کے چکر میں جلدی آ گیا یہاں، کوئی کال تک نہیں کی انتہا نے مجھے، اظہار سے بھی مکر گئی۔ کوئی حال نہیں، ابھی کتنے دن میری یہ لائف بورنگ چلے گی؟ اللہ جی پلیز ان عورتوں کی زبانوں پر تھوڑی دیر تالا لگا دے، یا تو مجھے کچھ دیر کے لیے بہرا کر دے۔ وہ بھی دعا مانگ رہا تھا کہ اس کی نظر گھر کے اندر داخل ہوتی لڑکی پر پڑی جس نے سادہ سا براؤن کلر کا ڈریس پہنا تھا اور پاؤں پر براؤن گھسا تھا، سر پر ہلکا سا دوپٹہ، براؤن بال قید تھے۔ چہرے کو غور سے دیکھا، چہرے پر نظر جاتے فوراً اس کے موتی پر نظر پڑی جو ناک پر موجود تھا، چہرہ کندنی، میک اپ کے بغیر بھی وہ دل فریب تھی۔ مراد کو قید کرنا جانتی تھی، اس کی جان لینا جانتی تھی، اس کی سانس روک رہی تھی۔ وہ فوراً سے اٹھ کھڑا ہوا اور جلدی سے اس لڑکی کے پاس جانے لگا۔ اس لڑکی کی آنکھیں غمزدہ تھیں۔ کیسے ہیں آپ نواب صاحب؟ آمنہ باجی مراد کو دیکھتی کہنے لگی، جو صرف براؤن لباس میں کھڑی انتہا کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ میں ٹھیک، مجھے لگا آپ اکیلی آئیں گی، مگر آپ تو مہمان لے کر آئی ہیں اپنے ساتھ۔ جی، وہ بس میں نے کہا انتہا کو بھی لے چلوں، تھوڑا دل بہل جائے گا۔ اچھا کیا، سچ میں بہت بہل جائے گا اب تو۔ اچھا، آپ دونوں باتیں کریں، میں آتی ہوں۔ آمنہ باجی موقع دیکھتے ہوئے چلے گئیں۔ آج کل کون سے حوابوں میں ہو، میرے یا پھر کسی اور کے؟ وہ اس کا موڈ خراب کرنے میں لگ چکا تھا۔ آپ کے کیوں دیکھوں گی؟ جہنم کے دیکھ رہی ہوں، کیونکہ جہنم میں رہنا بھی تو سیکھنا ہے ابھی مجھے۔ وہ غمزدہ تھی آگے، اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں، رونے کو تھی ایک بار پھر وہ۔ اس کے زخم تازہ کر رہا تھا مراد سے غلطی ہو گئی تھی وہ کار کا بتا کر۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ خوشی سے نہیں آئی، وہ اندر سے غمزدہ ہے، اور دوسری طرف انتہا کو یہ وہم تھا کہ میں نے مراد خان سے محبت نہیں کی، اس لیے وہ مجھے وقار کے حوالے کر رہا ہے۔ کوئی مرد عورت کی زندگی میں دوسرے مرد کو برداشت نہیں کرتا تو وہ کیسے کرتا؟ وہ منہ آن کر چکا تھا۔ وہ ڈھولکی کو بجتے دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر مراد پر پڑی، جیسے وہ معذرت کر رہا ہو۔ نیلے سمندر کا سیاہ آسمان سے سامنا ہوا تھا۔ وہ بچی ہاتھ میں موبائل پکڑے سب کی تصویریں بنا رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر براؤن کپڑوں میں ملوث لڑکی پر پڑی جو بلو پینٹ کوٹ میں ملوث لڑکے کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے اپنا فون کا رخ وہاں گھما لیا۔ وہ 4 قدم آگے ہو کر ان کے چہرے کا کلوز اپ لینے لگی۔ ایک فلیش کی روشنی ان پر پڑی اور وہ دونوں ہمیشہ کے لیے اس تصویر میں قید ہو گئے۔ چاچو دیکھیں کتنی اچھی پک لی۔ وہ بچی فوراً مراد کے پاس جاتی اسے کھینچنے لگی کہ مراد اس بچی کی طرف دیکھ کر اس کے ساتھ لگ گیا۔ انتہا بھی وہاں سے جاتی کہیں مصروف ہونے لگی، مگر وہ وہاں سے جا چکی تھی، اس کی آنکھوں سے دور۔ دکھاؤ۔ مراد اس کی تصویر کو دیکھنے لگا جو واقعے میں اعلیٰ تھی۔ 2 چہرے قید تھے، ایک چہرے پر دکھ تھا
کسی کو کھونے کا اور ایک چہرے پر کسی کو اپنی زندگی میں لانے کی خوشی۔ اس نے وہ تصویر فوراً سے اپنے موبائل میں ٹرانسفر کر لی۔ وہ یادگار تصویر ثابت ہو سکتی تھی کہ دو چہرے پر کچھ تھا جو وقت کے ساتھ پتہ چلے گا۔ اس نے وہ تصویر فوراً سے دوسرے فون سے ڈیلیٹ کر دی۔ آپ نے ڈیلیٹ کیوں کی چاچو؟ اتنی اچھی نہیں تھی۔ اتنی اچھی تو تھی مگر مجھے اچھی نہیں لگی۔ کیوں؟ دونوں چہرے پر کچھ تھا۔ کیا؟ کچھ نہیں۔ آپ تصویر لو، پھر کوئی اچھی سی تصویر دکھانا۔ مراد اس بچی کو گلے لگا کر کہنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا کچھ غلط ہونے والا ہے۔ جب سے وہ حویلی واپس آئے اسے اپنی زندگی کی نیاز نہیں دینی چاہیے تھی۔ اسے اس کی زندگی کی نیاز دینی چاہیے تھی۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، کسی بھی حال میں، کسی بھی قیمت میں۔ اس نے اسے 6 سال محبت کی تھی، اس کا انتظار کیا تھا، اور وہ اب اسے کھو نہیں سکتا تھا۔ اسے کھونا وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔